اللہ نے اختیارات کسی کو نہیں دیے, صرف کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس رکھے, ما فوق الاسباب اختیارات. تو وہی شرک کس میں آیا دوبارہ؟ ہاں یہ والا شرک دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ اللہ جیسا کوئی اللہ ہے. یہ تو ہندو بھی نہیں مانتے, ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے, صحیح ہے نا, اصل بھگوان. یہ چھوٹے چھوٹے نا وہ اصل بھگوان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ 50 والا جلدی پہنچا دے گا, 100 والا اور جلدی پہنچائے گا, صحیح ہے نا. اس طرح کی وہ ان کے ہاں ایک سوچ ہے کہ بھئی جس کی بیٹری اچھی ہے تو ظاہر ہے ایک اچھی بیٹری ہے تو لائٹ زیادہ دے گا تو وہ کام بھی جلدی کرے گا. ان کی سوچ ہے, کیونکہ ان کی دکانوں میں اس طرح رکھے ہوئے ہوتے ہیں. واللہ عالم. شرک کا مطلب سمجھ گئے کہ دو خدا کا قائل نہیں ہے کوئی, قائل اس چیز کے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے ایک اختیار بھی نہیں دیا. یاد رکھو, جو کہتے ہیں نا مختار کل بنا دیا وہ بھی کافر ہے, جو کہتا ہے مختار کل نہیں بلکہ بعض چیزوں کا اختیار دیا ہے وہ بھی کافر ہے. اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیا. ما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر. کوئی مددگار نہیں ہے اس کا, کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے اللہ کے ساتھ, کوئی اس کا وزیر نہیں ہے, کسی بھی چیز میں وزیر نہیں ہے. اللہ کے بندوں یہ عقیدہ ہے, اس میں 2 نمبری نہیں چلے گی, اس میں دوغلی باتیں نہیں چلیں گی. کلمے کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, نہیں, یہ کوئی نہیں ٹھیک ہے, یہی ٹھیک ہے. نماز میں چلے گا یہ والی بھی ٹھیک ہے, بغیر یہ والی بھی ٹھیک ہے, چوڑی والی بھی ٹھیک, پتلی والی بھی ٹھیک, زور سے آمین بھی ٹھیک, آہستہ آمین بھی ٹھیک, وتر 3 رکعت بھی ٹھیک, 1 رکعت بھی چلتا ہے. یہ تھوڑی کہ خدا ایک بھی ٹھیک اور 2 بھی ٹھیک, اس سے بھی مانگو اس سے بھی مانگو, یہ نہیں چلے گا. اس پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں. اب چونکہ فیس بک پہ نئے نئے لوگ آ رہے ہیں, آپ لوگ بھی بہت سارے نئے نئے, پرانے والے تو یہ واقعہ سن سن کے کان پک گئے ہوں گے, نئے والوں کی خاطر ایک دفعہ دوبارہ سن لیں. توحید کے معاملے میں گڑبڑ نہیں. اس پہ میں واقعہ سناتا ہوں. ایک مدرسے کا طالب علم تھا, مدرسے میں پڑھا نہیں تھا وہ صحیح طریقے سے, گاؤں چلا گیا. اسے شرمندگی ہوئی کہ مجھے آتا واتا تو کچھ ہے نہیں, جب میں گھر جاؤں گا تو لوگ مسئلے پوچھیں گے, آتے تو ہے نہیں مجھے تو میں کیا کروں گا, لوگ تو عقیدت میں آئیں گے مسئلے پوچھیں گے. تو اس کے استاذ نے بولا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آئے نا, جواب تو تمہیں آتا نہیں ہوگا تو غور و فکر کرنا, بولنا یار اس میں علماء کا اختلاف ہے, اس میں علماء کا اختلاف ہے. لوگ کہیں گے یار بہت گہرا علم ہے, صرف جواب نہیں بلکہ علماء کے اختلافات بھی مانو. تو بعض یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں, تو وہ کہے گا میں کیا کروں, بولے بھائی دونوں رائے ہیں علماء کی, ٹھیک ہے, دونوں طرف احتیاط اس میں ہے, اس طرح کر کے کو ٹہلا دو. دوسرا یہ کہا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس میں شقیں نکالنا, شقیں, یوں ہوا تھا تو یوں حکم ہے, یوں ہوا تھا تو یوں حکم ہے. اب یہ چلے گئے گاؤں, تو کوئی پوچھنے آیا مسئلہ کہ گاؤں کنویں میں چوہا گر گیا ہے, کتنے ڈول نکالیں گے کنواں پاک ہو جائے گا. پریشان بھائی, اب مسئلہ تو یہ کہ چوہا نکال کے 20 ڈول نکال لو, لیکن پڑا ہوا ہوگا تو آئے گا نا جواب. یہ پریشان, کہہ رہا ہے یار چوہا مر کے گرا ہے یا گر کے مرا ہے, ٹھیک ہے, چوہا مرا پہلے ہے گرا بعد میں ہے یا گرا پہلے ہے مرا بعد. وہ کہہ رہا دونوں کا حکم بتا دیں, کہہ رہے نہیں پہلے تحقیق کر کے آؤ, گرا پہلے مرا بعد میں اس کا حکم الگ ہے, مرا پہلے گرا بعد میں اس کا حکم. وہ بیچارہ کہاں سے کہ مرا پہلے گرا بعد میں, کہاں تحقیق کرے گا, اس نے کنواں ہی چینج کر دیا. تو ایسے ہی کوئی آتا پوچھا کہ یہ کیا, تو کہہ رہے اس میں علماء کا اختلاف ہے. اب نہ یہ کہہ کے عادی ہو گیا, ہر مسئلے میں کیا کہتا علماء کا اختلاف. لوگوں کو شک ہوا کہ یار یہ کہیں اس کو آتا واتا بھی ہے کچھ. ایک دن ایک آدمی آیا, اس نے اس سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کا مطلب کیا ہے. جواب میں کہتے اس میں علماء کا اختلاف. لوگوں نے پکڑ کے لگائے چترول, بولے اس میں بھی اختلاف ہے کیا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ گاؤں والوں نے اس کو کیوں چترول لگائے. وہ بھی جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں اختلاف نہیں ہو سکتا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کے 2 مطلب نہیں ہو سکتے کہ ہم کہیں یہ والا مطلب ہے, دوسرا کہے یہ والا مطلب نہیں ہے بلکہ وہ والا مطلب ہے. ہم کہیں چلو امت کے علماء میں اختلاف ہے, دونوں مطلب نا 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 نا, ایک ہی صحیح ہے, دوسرا فی النار ہے, جہنم میں ہے. یا تو وہ جہنم میں ہے دوسرا, یا میں جہنم میں ہوں. پھر اگر میں اس کا مطلب صحیح بتا رہا ہوں, دوسرا غلط بتا رہا ہے, دوسرا کچھ اور بتا رہا ہے, تو وہ جہنم کی آگ میں. اور اگر میں غلط بتا رہا ہوں,
وہ صحیح بتا رہا ہے تو میں جہنم کی آگ میں. رفع الیدین میں نہ کرنے میں میرا مذہب اگر صحیح ہے اور رفع الیدین کرنے والے کا صحیح نہیں ہے تو کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا, بلکہ اجتہادی خطا پہ اس کو ثواب ملے گا. اور اگر نہیں کرنے والا غلط ہے تو نہیں کرنے والا بھی جہنم میں نہیں جائے گا, بلکہ اس اجتہادی خطا پہ اس کو الگ سے اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا. فروعی مسائل میں غلطی پہ بھی اجر ملتا ہے, بنیادی بیسک عقائد میں غلطی پہ اجر نہیں ملتا. کافر ہو جاتا ہے انسان, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں, مختار باز بھی نہیں ہے, مختار کل تو دور کی بات, مختار ہی نہیں ہے, اختیارات ہیں ہی نہیں. اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں سب سے پہلے داخل ہے یہ چیز. اب اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یا اللہ بھی یا رسول اللہ بھی, نہ یہ نہیں چلے گا بھائی.